حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی ہے. یعنی جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد جب بندہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے، افطار بھی یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کس سے روزہ کھولیں، لیکن ہاں سنت طریقہ یہ ہے، میرے سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ روزہ کھولے تو کھجور سے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے، پھر اس کے بعد جو دل چاہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. لیکن سنت طریقہ کیا ہے کہ جب بندہ روزہ کھولے تو شروعات کس سے کرے؟ کھجور سے. اگر کھجور میسر نہ ہو تو کس سے کھولے؟ پانی سے. آپ کا جو دل چاہے، پھل ہے یا روٹی ہے، جس چیز سے چاہیں آپ اس کے بعد کھا سکتے ہیں. لیکن سنت اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم کھجور سے روزہ کھولیں یا پانی سے. اور ایک طریقہ، ایک ماحول آپ لوگ بنایا کرو اپنے گھروں کے اندر. جب روزہ کھولا کرو ایک نیم بنا لو کہ کوشش کر کے روزہ حتی الامکان گھر کے تمام فرد کے ساتھ کھولا کرو، کیونکہ دیکھو کام کے لیے تو پورا سال ہے ہی ہے اور ہمیشہ کریں گے کہ ایک مہینے کا موقع ایسا اللہ میں عطا فرماتا ہے. جتنے گھر کے لوگ روزہ رکھا کرو سب لوگ ایک دسترخوان پر بیٹھا کرو اور دسترخوان پر بیٹھ کر کے افطار کو سجا دیا کرو. افطار کو سجانے کے بعد سب لوگ بیٹھ کر کے افطار کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ٹھیک. اور جب جانو کہ ابھی 5 یا 10 منٹ وقت ہے، اس وقت سب لوگ بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر کے پھر دعائیں مانگو. اپنے لیے دعا کرو، اپنے بچوں کے لیے دعا کرو، اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کرو، پوری امت کے لیے دعا کرو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ روزہ کھولتا ہے تو افطار کے وقت کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ بندے کی رد نہیں فرماتا. لیکن شرط یہ ہے کہ دعائیں جائز ہونی چاہیے. ایسی بھی دعائیں نہ مانگو کہ اللہ ناراض ہو جائے. دعائیں بھی ایسی ہوں جسے علامہ حسن نے کہا تھا کہ یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، یا رسول اللہ وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر گھر کا بھلا، وہ دو کہ ہمیشہ پوری امت کا بھلا ہو. یعنی اے اللہ وہ بندے کو عطا کرو کہ پوری امت کا بھلا ہو. یہ ہمارے مانگنے کے انداز، ہمارے مانگنے کے طریقے ہونا چاہیے. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کہ 3 شخص کی دعا رد نہیں کی جاتی. روزہ دار جس وقت افطار کرتا ہے، اور بادشاہ عادل، یعنی وہ بادشاہ جو عدل کرے، جو انصاف کرے تو بہتر انصاف کرے. لوگوں کا منہ دیکھ کے انصاف نہ ہو، لوگوں کا چہرہ دیکھ کے انصاف نہ ہو. انصاف ایسا ہو کہ جو انصاف حق کہلاتا ہو. کیونکہ وہ بادشاہ جو انصاف کرتا ہے، حق اور عدل کرتا ہے بالکل سچائی کے ساتھ، تو عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ کی بھی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا ہے. اس کے بعد میرے آقا کریم نے فرمایا ایک وہ انسان جو مجاہد ہوتا ہے، یعنی راہ خدا میں جب وہ جنگ لڑتا ہے اور اس وقت چاہے اس کی جان چلی جائے یا اس کی جان بچ جائے، جان چلی جاتی ہے تو شہید کہلاتا ہے، اور جان جب بچ جاتی ہے تو اسی کو غازی کہلاتے ہیں. تو اگر وہ شخص اگر میدان کارزار میں دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے. اس کے طریقے سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چچیرے بھائی یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا ہے، اور سرکار کے چچا 12 تھے جن میں سے 2 ایمان لائے. ایک حضرت امیر حمزہ اور ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی کوئی چچا ایمان نہیں لائے. 2 چچا ایمان لائے، ایک حضرت عباس اور ایک حضرت امیر حمزہ. انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس یہ قرآن کے پہلے مفسر ہیں. انہوں نے قرآن کی پہلی تفسیر لکھی. قرآن کے پہلے مفسر کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کہ جس نے مکہ میں ماہ رمضان پایا
اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کی 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا۔ دعائیں کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک رمضان ایسا بھی عطا فرمائے کہ ہم کعبے کے سامنے روزہ کریں۔ دعائیں کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایک رمضان ایسا بھی ہمیں عطا فرمائے کہ سامنے گنبد خضرا ہو اور نبی کے روزے کو دیکھوں پھر روزہ کروں۔ کیونکہ ہم آپ لوگ یہاں روزہ رکھیں تو یہاں کے مقابلے میں وہاں کے روزے کا ثواب 1,00,000 زیادہ ہے۔ حالانکہ ثواب یہاں بھی ہے لیکن یہاں کے مقابلے میں کعبے شریف کا جو ثواب ہے وہ 1,00,000 کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے مدینہ شریف کی بھی شان ہے کہ اگر ہم وہاں روزہ کھولیں تو یہاں ہمیں اتنا ثواب نہیں ملے گا، یہاں سے 1,00,000 گنا زیادہ وہاں پر ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان دعائیں کرے اور رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرے کہ اللہ اگر زندگی عطا کی ہے تو ایک بار زندگی میں سب کو مولا مدینہ دکھائے، ایک بار اللہ تعالیٰ سب کو وہاں کی زیارت سے مولا سب کو فیضیاب فرمائے۔ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ مولا اس ماہ مبارک کے وسیلے سے جتنے آج اس مجلس میں بیٹھے ہیں، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے نوجوان ہو، اس سب کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اور جلدی سے جلدی مولا ہم سب کو وہاں کے دیار کی زیارت نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں دی گئیں اور یہ باتیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ یعنی رمضان میں 5 باتیں میری امت کو عطا کی جبکہ یہ خاصیت کسی اور امت کو حاصل نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ہم لوگ حضور کے امتی ہیں، سب سے بڑے فخر کی بات یہ ہماری کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انبیاء اتنے رسول دنیا میں تشریف لائے، کسی نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا فرما دیتا، لیکن یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور سرکار کو ہر عالم کے لیے رحمت تھے، وہ کسی عالم میں رہ جاتے، کسی عالم کو نبی پسند فرما دیتے، یہ تو ان کا کرم ہے کہ نبی نے اس عالم کو پسند فرمایا جس میں ہم گنہگار رہتے ہیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ یہ تو سرکار کا کرم ہے کہ ہم گنہگاروں کو نبی نے پسند فرمایا۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ اللہ نے 5 باتیں دی ہیں میری امت کو۔ پہلی بات کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ جس کی طرف نظر رحمت فرما دے اللہ کبھی اس پر عذاب نہیں دے گا۔ یہ اس کی خاصیت ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص نظر رحمت بندوں پر ڈالتا ہے، اور جس پر اللہ اپنی خاص رحمت بندے پر ڈال دے پھر اللہ کبھی اس بندے کو عذاب نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب شام کا وقت آتا ہے اور بندہ جب روزہ کھولتا ہے اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہو اس کے منہ کی نکلی ہوئی بو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ مشک و عنبر سے زیادہ اس کی خوشبو پسند ہے جو بندہ روزہ رکھتا ہے، ٹھیک۔ اور جانتے روزے پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں اور فخر بھی کرتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ ہے، یہ چاہے تو تنہائی میں کھا بھی سکتا ہے دروازہ بند کر کے، یہ چاہے کھا سکتا ہے، کیونکہ روزہ جو ہے یہ ایک ایسا عمل میں نے آپ کو بتایا کہ نماز دکھتی ہے، حج دکھتا ہے، قرآن آپ پڑھتے ہو دکھتا ہے۔ ابھی آپ سے کوئی کہہ دے کہ میں روزہ ہوں، آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ اس کو آپ جو ہے تھرمامیٹر کو ہے کہ ناپ کے بتا دو کہ روزہ نہیں ہے؟ پر روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کہے گا روزہ ہے، آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ ایک روزہ بندے اور رب کے بیچ میں ایک بہت بڑا راز ہے۔ تو رب کہتا ہے کہ دیکھو اے فرشتوں یہ بندہ چاہے تو تنہائی میں کھا سکتا ہے، یہ بندہ چاہے تو چھپ کر کے پانی پی سکتا ہے، لیکن میرا بندہ میرے خوف میں پی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میرا حکم نہیں ہوگا۔ اور حکم کب ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے مغرب تک میرا حکم نہیں، اس وقت تک بندہ یہ کھائے گا نہیں چاہے اس کا دم بھلے نکل جائے۔ اس وقت مجھے اعلیٰ حضرت کا واقعہ یاد آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کے بچپن کا زمانہ تھا۔ آج ہم لوگ اعلیٰ حضرت کو صرف ایک آنے مانتے ہیں،
یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں وہ مجدد اللہ نے عطا فرمایا کہ جس کے دم سے آج سنیے زندہ ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن کے بچپن کا واقعہ ہے کہ آپ بہت چھوٹی سی عمر تھی تو آپ نے روزہ رکھا، تو جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ کے والد صاحب جب دوپہر کا وقت آیا تو آپ کے چہرے کی حالت جب بدل گئی تو آپ کے والد محترم کے کمرے میں لے گئے اور کہا بیٹے یہاں بہت ساری افطار رکھی ہے، اسے تم کھا لو اور میں دروازہ بند کر دیتا ہوں، کوئی نہیں دیکھے گا۔ بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب نے کہا میں دروازہ بند کر رہا ہوں اور کوئی نہیں دیکھے گا، بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ ابا جان ہم نے روزہ دنیا کے دکھانے کے لیے نہیں رکھا ہے، ہم نے روزہ رب کو منانے کے لیے رکھا ہے۔ تم دنیا کے دروازے تو بند کر سکتے ہو لیکن میرے اور رب کے بیچ کا جو دروازہ ہے وہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ تم کتنے دروازے بند کر لو گے لیکن رب اور بندے کے بیچ جو پردے ہوتے ہیں اسے کوئی بند نہیں کر سکتا ہے، اور میں نے جو روزہ رکھا ہے رب کو منانے کے لیے رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے شام تک حالت روزہ میں رہے اور جب سب نے روزہ کھولا تب اعلیٰ حضرت نے بھی روزہ کھولا۔ یہ ایک روزے کی حکمتیں ہوتی ہیں، روزے کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ سے دعائیں کیا کرو کہ مولا اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔